یوسف علیہ السلام جب مصر کے بازار میں بکنے کے لیے لائے گئے تو ایسے جاہو جلال کے وقت یوسف کے حسن کا بازار نہایت گرم تھا، جبکہ ہزارہا مرد و عورتیں بے خود اور بے دم ہو کر مر رہے تھے۔ ایک عورت جس کا نام فارغہ تھا اور مصر کی ایک رئیس زادی تھی اور متعدد خچر اور مال و دولت کو ساتھ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئی۔ جب اس کی نظر یک بیک حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی، آنکھیں اس کی چندھیا گئیں اور بے خود ہو کر بولی، اے یوسف، آپ کون ہیں؟ آپ کا حسن و جمال دیکھ کر میری عقل قائم نہیں رہی۔ میں جتنا مال و دولت آپ کو خریدنے کے لیے لائی ہوں، اب آپ کو دیکھ کر مجھے معلوم ہوا کہ یہ ساری دولت تو آپ کے ایک پیر کی قیمت بھی نہیں۔ لیکن یہ تو بتائیے کہ آپ کو بنایا کس نے ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اپنے اللہ کا بندہ ہوں، اسی نے مجھے بنایا ہے اور اسی نے میری صورت ایسی حسین بنائی ہے کہ تم دیکھ کر حیران رہ گئی ہو۔ یہ بات سن کر وہ عورت بولی کہ اے یوسف، میں ایمان لائی اس ذات پر جس نے تیرے جیسے حسین کو پیدا فرمایا۔ جب آپ اس کی مخلوق ہو کر اس قدر حسین ہیں تو خالق کے حسن جمال کی کیا شان ہوگی؟ یہ کہہ کر اس عورت نے سارا مال اللہ کی راہ میں غریبوں مسکینوں کو دے دیا اور سب کچھ چھوڑ کر محبوب حقیقی کی تلاش میں لگ گئی۔ زمانے میں مصر کا بادشاہ عیان ابن ولدی عملیقی تھا اور اس نے اپنی عنان سلطنت قطفیر مصری اقتدار میں دے رکھی تھی۔ تمام خزائن اسی کے تحت اور تصرف میں تھے۔ اس کو عزیز مصر کہتے تھے اور وہ بادشاہ کا وزیر اعظم تھا۔ جب حضرت یوسف مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے لائے گئے تو ہر شخص کے دل میں آپ کی طلب پیدا ہوئی۔ خریداروں نے قیمت بڑھانا شروع کی تاکہ آپ کے وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی، اتنا ہی مشک اور اتنا ہی حریر قیمت مقرر ہوئی، اور آپ کا وزن 400 رطل تھا اور عمر شریف اس وقت 17 سال کی تھی۔ عزیز مصر نے اس قیمت پر آپ کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا، اور دوسرے خریدار اس کے مقابلے میں خاموش ہو گئے۔ وہاں زلیخا بڑی حسین عورت تھی اور شاہ مغرب تیموز کی بیٹی تھی۔ اس نے ایک رات خواب میں ایک پیکر حسن و جمال شخص کو دیکھا۔ اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں عزیز مصر ہوں۔ زلیخا کے دل میں اس خواب کا نقشہ جم گیا اور ہر وقت وہ خواب پیش نظر رہنے لگا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے پیغام عقد آئے، لیکن اس نے انکار کر دیا اور اپنا ارادہ ظاہر کر دیا کہ میں تو عزیز مصر ہی سے نکاح کروں گی۔ چنانچہ شاہ تیموس نے اپنی بیٹی زلیخا کا نکاح عزیز مصر سے کر دیا۔ زلیخا نے جب عزیز مصر کو دیکھا تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ وہ نہیں ہے جسے خواب میں دیکھا تھا۔ حتیٰ کہ عزیز مصر نے بازار میں بکتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور انہیں گھر لایا۔ زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو خواب کے نقشے کے مطابق پایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں وارفتہ ہو گئی، اور پھر اس نے ایک محل بنوایا جس کے اندر 7 کمرے تھے، اور اس محل کو خوب مزین کیا اور خود بھی آراستہ ہو کر کسی بہانے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس محل میں لے گئی، اور پہلے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کمرے کا دروازہ بند کر لیا، پھر دوسرے کمرے میں لے گئی اور اس کا دروازہ بھی بند کر لیا، پھر تیسرے میں، پھر چوتھے میں، حتیٰ کہ سب کمروں کے دروازے بند کرتے ہوئے 7ویں کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئی، اور وہاں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے قباحت کی طلبگار ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ صورتحال دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے فرمایا، اللہ سے ڈر اور اس محل سرور کو محل حزن نہ بنا، اور میرے در پہ نہ ہو۔ زلیخا نے نہ مانا اور وہ بے حد در پہ آزار ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ وہاں سے بھاگے، زلیخا بھی پیچھے بھاگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھاگتے ہوئے جس کمرے کا بھی رخ کیا، اس کمرے کے دروازے کا قفل خود بخود کھلتا گیا۔ زلیخا نے پیچھا کرتے ہوئے آپ کا کرتا مبارک پیچھے سے پکڑ کر آپ کو کھینچا کہ آپ نکلنے نہ پائے، مگر آپ غالب آئے اور باہر نکل گئے۔ اس کشمکش کے دوران باہر دروازے پر عزیز مصر کھڑا تھا۔ اس نے دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا تو زلیخا نے براعت ظاہر کرنے اور یوسف علیہ السلام کو خائف کرنے کے لیے ہیلا تراشا اور اپنے خاوند سے کہنے لگی کہ جو تیری بیوی سے برائی کے ساتھ پیش آئے اس کی کیا سزا ہے؟ میں سو رہی تھی، اس نے آ کر میرا کپڑا ہٹایا اور مجھے پھسلایا ہے، اسے قید کر دو یا کوئی اور تکلیف دہ سزا دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ غلط کہتی ہے، واقعہ اس کے برعکس ہے، پھسلانا تو یہ خود چاہتی تھی اور میرا نام لگاتی ہے۔
عزیز مصر نے کہا اس بات کا ثبوت دو۔ اس کمرے میں زلیخا کے ماموں کا ایک شیر خوار بچہ جس کی 3 ماہ کی عمر تھی پنگوڑے میں لیٹا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس بچے سے پوچھ لو۔ عزیز مصر نے کہا اس 3 مہینے کے بچے سے کیا پوچھوں اور یہ کیا بتائے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بولنے کی طاقت دینے اور میری سچائی ظاہر کرنے پر قادر ہے۔ عزیز مصر نے اس بچے سے دریافت کیا تو وہ بچہ اللہ کے حکم سے بولا، کہنے لگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھ لو، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام سچے۔ چنانچہ کرتا دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا تھا اور یہ حال صاف بتا رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا سے بھاگے تھے اور زلیخا پیچھے پڑی تھی، اس لیے کرتا پیچھے سے پھٹا تھا۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے ان کو جیل بھیج دیا۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام جیل بھیجے گئے، قیدی اور بھی جیل میں داخل کیے گئے۔ یہ دونوں بادشاہ مصر مملوکی کے خاص ملازم تھے، ایک اس کا ساقی تھا اور ایک باورچی۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں اپنے علم و فضل کا اظہار شروع فرمایا اور توحید کی تبلیغ شروع فرما دی، اور آپ نے یہ بھی ظاہر فرمایا کہ میں خوابوں کی تعبیر بھی خوب سمجھتا ہوں۔ چنانچہ وہ دونوں نوجوان جو آپ کے ساتھ ہی جیل میں داخل کیے گئے تھے کہنے لگے ہم نے آج رات کو خواب دیکھے ہیں، ان کی تعبیر بتائیے۔ ساقی نے کہا میں نے دیکھا ہے میں ایک باغ میں انگور کے خوشے میرے ہاتھ میں ہیں اور میں ان خوشوں سے شراب نچوڑتا ہوں۔ باورچی نے کہا میں نے دیکھا ہے میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں، فرمائیے ان کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے ساقی تو اپنے عہدے پر بحال کیا جائے گا اور حسب سابق اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور باورچی تو سولی دے دیا جائے گا اور پرندے تیرا سر کھائیں گے۔ یہ تعبیر سن کر وہ دونوں کہنے لگے خواب تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم تو محض مذاق کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب جو کچھ بھی ہو، خواب تم نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، مگر میں نے جو کچھ کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا۔